رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے گوشے گوشے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمین یوسفستان ہے ہر گوشے کنعان عرب اور عرش سے مجدے بلقیس سے شفاعت لایا. کون لایا؟ طائر خضرا نشین مرغ سلیمان عرب. وہ فارسی میں چڑیا کو کہتے ہیں. طائر خضرا نشین مرغ سلیمان عرب عرش سے مجدے بلقیس سے شفاعت لایا. طائر خضرا نشین مرغ سلیمان عرب. حشت خلدائیں وہاں کسب لطافت کو رضا. حشت خلدائیں وہاں کسب لطافت کو رضا. 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب. ایک طرف آج پہلے مسئلے حشت خلدائیں وہاں صنعت ہے. حشت خلدائیں وہاں کسب لطافت کو رضا. 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب. پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب. پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. علم بلاغت کا یہ مشہور و معروف قاعدہ ہے کہ گفتگو اور بات چیت ہمیشہ وقتی تقاضوں کے ماتحت کی جاتی ہے. وقتی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس وقت میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کیا ماحول، کیا سچویشن، کیا واتاورن، کیا ہمارا جو ہے اپ و ڈاؤن ہے، کیا ہمارا اونچ نیچ ہے، اسے سامنے رکھ کر گفتگو کیا. یہ تو ہے علم بلاغت کا فائدہ. مثلا اگر کہیں مٹھائیوں پر گفتگو ہو رہی ہو، کیا سمجھو مٹھائیوں اور ماحول مٹھائی کا بن گیا ہو، جس کو یہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ مٹھائی پہ کہتا ہوا ہے. الٹا کہے یا سیدھا کہے مہاراج، کہا تو الٹا بھی جاتا ہے، کہا سیدھا بھی جاتا ہے. سمجھ گیا؟ لیکن مٹھائی ماحول مٹھائی کا بنا ہوا ہے. اور وہاں کہیں نمک کا ذکر چھوڑ دیا کسی تو سب کا منہ کا مزہ خراب ہو جائے گا. سمجھ گیا؟ آپ کو بات کرنے کا قرینہ نہیں ہے. ہمیں یہاں مٹھائی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نمک کا ذکر ہو رہا ہے؟ نمک کے ٹائم پہ نمک کا ذکر. تو ایک قاعدہ ہم نے بتایا کہ علم بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ گفتگو ہمیشہ وقتی تقاضوں کے ماتحت کی جاتی ہے. تو یہ چھوٹی سی ابتدا کر کے ہم آگے بڑھیں اور مختصر لفظوں میں بتائیں. تو اس وقت ہمارے سب کے سروں پر چھایا ہوا ہے چناؤ. بولے بھائی دیکھو سچی بات کہہ دیا چھایا ہوا ہے کیا؟ چناؤ. چیرے نون الف اور پیش و صوبت چناؤ. بہت عام سے ہم لفظ چناؤ. اب وہ انتخاب اور الیکشن وہ جو کیا پڑھے لکھے لوگوں کی بات چناؤ. تو رات اب ہم سونے کو لیتے تیاری کی سونے کی تو خیال آیا کہ کل ہے جمعہ اور ہر جمعے میں ہم کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، بچے نہیں بولتے ہیں. اور ماحول اس وقت بنا ہوا ہے چناؤ کا. مطلب میرا کرنے کا یہ ہے کہ چناؤ کو بیچ میں لا کر چناؤ کے ناطے سے چناؤ کا ذکر کر کے جو بات اس وقت ہم کریں گے اس کا تعلق کسی بھی موضوع سے ہو وہ جلدی دبا کے بھیتر گھل جائے گی. ماحول بنا ہوا نا چناؤ. خواب میں بھی چناؤ دیکھیں، جاگتے ہوئے بھی چناؤ ہے. دسترخوان میں بھی چن رہے ہیں کہ پہلے کون سی بوٹی کھاؤں، چکنی کھاؤں کہ روٹی کھاؤں. چناؤ جتنا. تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنا تو معاملہ بھائی ایسا ہے کہ ہم آبادی ہیں الحمدللہ. سمجھ گیا؟ ملا کی دوڑ مسجد تک. اور کاش کہ ایسا ہو جائے
اور مسلمان کی دوڑ قرآن تک، بات کیسا ہو جائے صرف ہم قرآن کی طرف دوڑیں. اور سچ کہتا ہوں اگر ہم قرآن کی طرف دوڑنے لگے تو یہ سارے جو ہیں دھبے اور داغ سب بھول جائیں. تو میں سوچا وہاں پہ الحمدللہ دیکھیں قرآن میں بھی کہیں چناؤ کا ذکر ہے. لیتے لیتے یہی ذہن میں آیا کہ کیونکہ ماحول چناؤ کا ہے، کل کا جمعہ چناؤ کے ماحول میں ہے، لہذا ہم یہ دیکھیں کہ قرآن عظیم میں کہیں کسی جگہ جو ہے تھوڑا ہے بہت آیا تو آیا چناؤ کا بھی کوئی ذکر ہے. اگر ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ کوشش کریں بولنے کی اس پر. تو آ گیا صاحب الحمدللہ پھر جو ہے قرآن عظیم تو آیات کریمہ یاد آئیں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہاں کون سن رہا ہے؟ ہم آپ سن رہے ہیں نا. یہاں جو چناؤ ہو رہا ہے تو ہمارا آپ کا چناؤ ہے، لیکن اب یہ جو معاملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے میرا آپ کا چناؤ نہیں، اللہ کا. اب بتاؤں اللہ یصطفی من الملائکۃ، بے شک اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول، ومن الناس اور آدمیوں میں سے رسول. جو مشہور مخلوقات ہیں اللہ کی، فرشتے اور آدمی دونوں میں سے چنتا ہے. اور آ کے فرماتے ہیں اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اللہ ہمارے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ ہم تو دیکھی کو کبھی کبھی اپنے مفاد کے مطابق نہیں پاتے تو اندیکھی کر دیتے. بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ روزانہ کی زندگی میں اندیکھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے چناؤں بھی جو ہے اندیکھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لیکن وہاں تو اندیکھی کا سوال ہی نہیں ہے. وہاں منفی یعنی ان جو ہے لفظ ان ہندی میں اور انگریزی میں بھی فٹ، اس کا منفی کیا ہے؟ بولو انفٹ ہے کہ نہیں ہے؟ UN لگا نا اس کو انفٹ، فٹ اور انفٹ. اچھا تھا تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. جو میں نے آیات مقدسہ پڑھی ہیں آپ کے سامنے اس سلسلے میں، جس میں لفظ استفاء کا ذکر آیا جس کے معنی چناؤ کے ہیں، ان دونوں میں ہے سمیع بصیر. یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سمیع بصیر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے. تب یہاں تو جو ہے چناؤ کی بات ہو رہی تھی، یہ سنتا دیکھتا کیا؟ اب رات میں سب چیزیں نہیں کیوں بتا دوں. رات کو پلنگ پہ لیٹی ہو تب تنہائی میں سوچی ہو کہ سمیع بصیر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. بس آیت پڑھ کے میں نے بتا دیا. تو فرماتے ہیں ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چنتا ہے. ہم بھی تو اپنے نمائندوں کو چنیں گے نا اور چنتے چلے آئیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اور آدمیوں میں سے رسول چنتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ سمیع بصیر. وہ تو میں بھی بتاؤں نہیں، دیکھوں گا آنے والے تمہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ کوئی پہنچا ہوا طے تک، پھر دیکھا جائے. اور وہاں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہاں فرمایا تھا ان اللہ سمیع بصیر، سنتا ہے اور دیکھتا ہے. وہاں فرماتا ہے سنتا ہے اور جانتا ہے. ابھی 4 چیزیں ہو گئی ہیں دونوں چناؤں میں. ہاں 4 چیزیں ہیں، سننا اور دیکھنا اور سننا اور جاننا. اب اسی میں کٹوری جیسی کھٹیوں میں ڈیڑھ میں کیوں بتاؤں تو میں دوسری پڑھ دی اللہ اور فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. جناب داؤد نبی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا داؤد. دو حافظ بیٹھے ماشاء اللہ انہیں خود حافظ. یا داؤد، اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. فاحکم بین الناس بالحق، تو ہماری خلافت کا
افادہ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا ہے آپ کو، کیا ڈیوٹی، کیا جو ہے ذمہ داری ہے آپ کی. ہم نے تمہیں داؤد علیہ نبینا علیہ السلام زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر جو ہے مقبول فرمایا. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان ہمیشہ سچائی سے جو ہے فیصلے کیا کرنا. یہی بہت مشکل ہے اس دور میں. سب آسان ہے، اس کا بڑا چناؤ ہو رہا، یہ بھی ہو جائے گا. اس سے بڑا چناؤ ہوگا تو کبھی اپنے لوک سبھا کا تو وہ تو سب بہت تو ملک گیر ہوگا، وہ بھی ہو جائے گا. ہوتے رہے اور ہوتے چلیں گے جب تک دنیا چل رہی ہے. لیکن فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان سچائی کو معیار بنا کر کسی بات کا فیصلہ کرنا ہے بڑے دل گردے کا کام. یہاں آج تو جو ہے نام پوچھ کر اور لباس دیکھ کر اور صورتیں جانچ کر جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. تو فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو. چناؤ کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا. ونوح، اور نوح کو چنا. وعلی ابراہیم، اور ابراہیم کے گھر والوں کو چنا. ابراہیم کے گھر والے حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسحاق کو چنا. اللہ وقت اور خود وہ تو رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. سمجھا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا آل ابراہیم میں سے ہم نے چنا. وعلی عمران، اور ہم نے عمران کے گھر والوں میں سے چنا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وعلی عمران ہی میں تو ہیں، ان کو چنا ہم نے. اوپر پہلے فرمایا نا کہ اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے رسول اور آدمیوں میں سے رسول. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. کون سا پارہ ہے؟ 70واں پارہ، 27 نہیں 70واں پارہ ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا، بہت دن ہو گئے، 8-9 سال کے تھے کیا تھا. اب اگر ہمارے مجھ سے کبھی نکل جائے خدا نخواستہ 27 کی جگہ 17 کی جگہ 27 کی بات نہیں ہے، آپ کی کمزور ہوگی نا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سنتا ہے. تو قدرتی طور پر قرآن عظیم کی آیات مقدسہ کی گہرائی میں جانے کے بعد ہمیں ایک چیز حاصل ہوئی، وہ یہ کہ چناؤ کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور. یہ روٹی، پانی، کھانا پینا، سگریٹ، حقہ اور نہ جانے کیا تھا. سمجھ گیا؟ یہ سب بات کی بات. 2 چیزوں کی ضرورت، بہت مین چیز ہے. ایک علم اور ایک اختیار. ایک جانکاری اور ایک اختیار. آپ کے سامنے پھول پھول کے کپڑے پہن کر آئے لوگ، کہاں میں چل رہے بھیا؟ ارے ان کا کے پاس 2 پھول ہیں، میرے پاس 4 پھول ہیں. یہ کیسا ہے؟ نہ ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا اور کیا، آپ ہیں چننے والے، آپ ہیں چننے والے. اب آپ نکلے چناؤ کے لیے، وہی 2 چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ایک علم اور ایک اختیار. یوں سمجھو، روزمرہ کی بات میں ڈال کر جو بتاؤں تو زیادہ سمجھ میں آئے. عید آ رہی ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع آ رہا ہے، آپ بازار گئے، بازار میں پہنچے، وعلیکم السلام، اور آپ کو اپنی بیوی اور والدہ دونوں کے لیے کپڑے لانا ہے. کیا سمجھے آپ؟ اور اپنے استاد محترم کے لیے ایک امامہ خرید. پہنچ گئے آپ. اب جیب میں پیسے تو آپ خود بھرے اللہ کے لیے، یعنی آپ کو قیمتی سے قیمتی کپڑے خریدنے کا اختیار تو ہے، لیکن جانکاری نہیں ہے. آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ کھٹوئے میں اور 11,000 کا جو کیسی چلتا ہے باہر جاتا ہے، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے. یہ پسند مثال بتا رہا ہوں سمجھنا سمجھانے کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. فرماتا ہے قرآن میں اللہ کے لیے تو کوئی مثل ہوتی بھی تو وہ بھی اس کی شان اس کے رتبے کے مطابق ہوتی. مثل العلیٰ کوئی مثل مثال.
لا مثل له ولا مثل له ولا ضد له ولا ضد له ولا شریک له ولا قرین له، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا ساجیدار، کوئی اس جیسا نہیں. لیکن ہم تو جو ہے عالم مثال میں ہیں، جب تک کہ مثال و مثال میں ڈال کر بات کی جائے. لہٰذا ہمارے پاس پیسے تو بہت تھے، نوٹ تو کافی تھے، اختیار تو تھا خریدنے کا، خرید تو سکتے تھے، لیکن چونکہ علم نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی، تمیز نہیں تھی، کبھی خریدا نہیں تھا، لہذا پیسے دیے 11,000 پیٹی کے لے آئے کھٹوا. دیکھا پڑو یہ کیا اٹھا لے ہماری عید کی بیوی کو، یہ ماں کا متوار استاد تمہارا اور کھٹوے کا، یہ کھٹوے کپڑے ماں کو پہناؤ گے شرمیں آتی یار ہم تو جو ہے. اور پیسے بھی دیا ہے، اس نے بھی دیکھا ہوگا دکاندار نے کمیاں، یہ سیدھے سیدھے بھاواؤں سے چلے آ رہے. سمجھ گیا؟ یہ میاں جی جو ہے سیدھے بھاواؤں سے چلے آ رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دونوں چیزیں سامنے نکال کر رکھی تھی. کھٹوے پہ ہاتھ رکھا تو ٹھیک ہے، کھٹوے کو جو ہے دوں گا اور پیسے لوں گا 11,000 پیسے لٹا کے چلے بس. تو یہ تھا کہ اختیار تھا چننے کا. سمجھے؟ کپڑے میں چناؤ کر رہے تھے نا، ہاں کپڑے کو چن رہے تھے نا، تو اختیار تو تھا سننے کا، اللہ تجھے سننے کے لیے، لیکن جانکاری نہیں. بہت اچھا تھا. اب اس کا دوسرا جانکاری تو ہے، جانتے تو خوب ہیں لیکن اختیار نہیں. ہر کپڑے کو جانتے ہیں، ہر کپڑے کے بھاؤ کو جانتے ہیں، آنکھ کے سامنے آتے کے ساتھ ہی اس کی قیمت کا اندازہ کر لیتے ہیں.